26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم یہ ترامیم اگر رہ گئی تو پھر اس ملک کی عدلیہ جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ انتظامیہ کی لونڈی بن گئی۔ اب جو حال عدالتوں میں ہے آپ کے سامنے ہے، کوئی جج انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کرتا، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں وہی سنا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر جس طرح عاصم منیر اور موجودہ کٹ پتلی حکومت نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، آئین کا حلیہ بگاڑنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ کا وہ صدر جس کے ہاتھ فلسطینی اور ایرانی مسلمان بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی سے کہتے ہیں اس کو نوبل انعام دیا جائے۔ کس بات پہ؟ اس وقت 1045 افراد ایران میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں 130 سکول کی بچیاں شامل ہیں۔ وہاں کے روحانی پیشوا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس جنگ کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، صرف اور صرف حد درمی ہے امریکہ کے صدر کی اور اسرائیل کے صدر کی، وزیر اعظم کی۔ ہمیں مسلمانوں کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہ فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت اندر سے سازشیں کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے پالیسی بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی مسلمان کامیاب ہوں گے، ایرانی کامیاب ہوں گے۔ میرے دوستو، میں پھر اپنے ملکی حالات کی طرف آتے ہوئے کہ جو اس وقت ملک میں فسادیت جاری ہے، جس طرح انسانی بنیادی حقوق کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ایک پاپولر لیڈر جو ہے پاکستان کا، اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، اور جس طرح ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، جس طرح اس کے کارکنوں پہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے منہاج القرآن کے کارکنوں کو شہید کیا، پھر مریدکے میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو شہید کیا، پھر ڈی چوک میں نہتے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو شہید کیا۔ اور اب جو لوگ امریکہ اور اسرائیل کے اگریشن کے خلاف سڑکوں پہ نکلے، وہ کراچی کے لوگ، وہ گلگت بلتستان کے لوگ، وہ 20-21 کے قریب افراد، ان کو بھی شہید کر دیا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف جلوس نکال رہے تھے۔ وہ ان کا آقا ہے نا، اس لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وکلاء اس حکومت کے خلاف، اس 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف سڑکوں پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترامیم واپس کرا کے دم لیں گے۔ میرے دوستو، آج میں جناب صدر سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، پہلے بھی جو ہماری کیبنٹ تھی ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے لاسٹ دنوں میں ہماری بات کو مانا، وہ یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کا بار ایسوسیشن کا اجلاس ہے، دیکھو ایک بات یہ ہے کہ یہ آئین جو ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب تک اس میں ہم پاکستان کے لوگوں کی شمولیت نہیں کریں گے شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ سول سوسائٹی، سیاسی پارٹیاں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، ان کو
اور دیگر ووکل جو کلاسز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، جلوس میں بھی شامل کیا جائے، اجلاس میں بھی شامل کیا جائے، ان کے لیڈرز کو یہاں دعوت دی جائے، وہ خطاب کرے، تاکہ ہم اس موومنٹ کو اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے آگے لے جائیں۔ دنیا بھر میں جمہوریت کا ایک مسلمہ اصول اور جن ممالک میں ڈیموکریسی ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ آربیٹریٹر جو ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے، وہ جوڈیشری ہوتی ہے۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ جوڈیشری کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ یہ جوڈیشری ہوتی ہے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کو کنٹرول کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہیں جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں وہ ٹرانسگریس تو نہیں کر رہے کانسٹیٹیوشن سے، قانون سے۔ تو جب 27ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے سبسروینٹ کر دیا انتظامیہ کے نیچے، تو پھر بتائیے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں ان کی لاقانونیت کو کون دیکھے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا، اور انتظامیہ آزاد ہے، وہ جو چاہے وہ کرتی پھرے، کوئی اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب جوڈیشری ماتحت ہو گئی تو اس کا مطلب صرف جوڈیشری کی ماتحتی نہیں ہے جو 27ویں ترمیم میں سامنے آئی ہے، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آرٹیکل 9 سے لے کر آرٹیکل جو 28 تک ہے، وہ بھی ماتحت ہو گئے قانون انتظامیہ کے۔ اب انتظامیہ فیصلہ کرے گی کس کو اجازت دینی ہے بات کرنے کی، کس کو رائٹ ٹو لائف دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو ایکوالٹی آف لا، ایکوالٹی بیفور دا لا، وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ یہ وہ دردناک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کا ایفیکٹ کیا سامنے آ رہا ہے؟ اس کا ایفیکٹ اتنا خطرناک ہے کہ اب جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، جو قوانین، یہ بہت توجہ طلب بات ہے جو میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر ابھی پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 آیا ہے، اس ایکٹ میں جو عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی تابع کر دیا گیا ہے انتظامیہ کے۔ جو آپ کا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی تھی جس میں وہ ایک سٹیج تھی کہ وہ سپیریئر تھا، اوپر تھا ڈی سی او کے، پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ پیرلل ہے، اب وہ ماتحت ہوگا، آپ کا جو بلدیاتی نمائندہ منتخب ہوگا وہ ڈی سی کے، اے سی کے ماتحت کام کرے گا۔ مجھے بتائیے کہ یہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے ہوا۔ تمام پھر جو عوامی آپ کے حقوق ہیں وہ ماتحت کر دیے گئے۔ پنجاب لیبر کوڈ ایکٹ 2025 نیا پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے، جو تمام جو لا تھا، جو لیبر لا کا کہ 3 ماہ کے بعد پرماننٹ ہو جاتا ہے ورکر، اب وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ کانٹریکچل ہے، اس کو کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں، وہ ایک غلامداری کا قانون ہے۔ میں نے آپ کو صرف کیونکہ وقت کم ہے 1-2 مثالیں دی ہیں۔ اس وقت جتنے قوانین پاس ہو رہے ہیں، میں ینگ لائر سے بھی کہوں گا وہ دیکھیں پنجاب اسمبلی جو قانون پاس کر رہی ہے، آپ دیکھ کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہر قانون جو پاس ہو رہا ہے وہ انتظامیہ کے، حکومت کے ماتحت اور غلامی میں دینے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور ان حالات میں پھر الٹیمیٹلی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت پورے ریجن کو دیکھیں تو وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار کی حالت میں ضروری ہوتا ہے کہ عوام اور ریاست ایک ساتھ ملے۔ یہ بہت بڑی گنونی سازش ہے کہ ہم ایک وار کی کیفیت میں ہیں۔ افغانستان میں وار ہو رہی ہے، اسی طرح ایران میں جو امریکہ ہے وہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے لوگوں کو۔ ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور ہمارے درمیان
ان قوانین کو پاس کر کے اور 27ویں ترمیم کو پاس کر کے آپ نے عوام کے حقوق کو معطل کر کے ریاست سے جدا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. وکلا کمیونٹی کو اس سازش کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی اور نہ صرف وکلا کو بلکہ پاکستان کے عوام کو اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا اور اس ریاست پاکستان کے لیے اٹھنا ہوگا. ہمارا وجود خطرے میں ہے اگر 27ویں ترمیم اسی طرح اسی حالت میں رہتی ہے اور اسی طرح پاکستان کے عوام کو غلام بنایا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ ہمت اور استطاعت دے کہ ہم اپنے تئیں آواز بلند کر سکیں اور جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے وہ اس کو سمجھیں کہ جو عالمی سازش ہے یہ عالمی سازش ہے جو عوام کو ریاست کو ایک دوسرے کے خلاف کر دو. اللہ رب العزت ہم دعا بھی کر سکتے ہیں